امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اہل جنت جنت میں پہنچ جائیں گے، جب اہل جنت جنت میں پہنچ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی ہر نعمت عطا فرما دیں گے، وہ خوش ہوں گے، وہ خوش ہوں گے، عیش و عشرت میں ہوں گے۔ اچانک سے انہیں بلاوا آ جائے گا، خطاب کیا جائے گا ان کو۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے اہل جنت، وہ عرض کریں گے، اے ہمارے پروردگار، ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں۔ اور ہم کیوں نہ حاضر ہوں کہ ساری خیر، ساری بھلائیاں آپ کے قبضے میں ہیں، ساری خیر اور ساری بھلائیاں، اور آپ کی مرضی ہے، آپ جس کو چاہیں نواز دیں، جس کو چاہے محروم فرما دیں۔ تو آپ نے ہمیں اتنا بڑی جنت دی، جنت میں ہر طرح کی نعمتیں دے دی، تو ہم کیوں نہ خوش ہوں؟ اللہ اکبر۔ سوال ہوگا تم خوش ہو؟ وہ کہیں گے خوش ہیں، ہر چیز آپ نے ہمیں دی، ہر نعمت دی، تو ہم خوش ہیں کہ یہاں راحتیں ہیں، لذتیں ہیں، عیش ہے، عشرت ہے، ہر چیز ہمیں میسر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا ان نعمتوں سے، اس جنت سے بھی کوئی اعلیٰ چیز آپ کو دوں؟ بندے عرض کریں گے، یا باری تعالیٰ، وہ کیا چیز ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ ایک اور حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، جاؤ علماء کرام سے پوچھ کر آؤ، جاؤ علماء کرام سے پوچھ کر آؤ۔ اللہ اکبر۔ یہاں بھی مولویوں سے جان نہیں چھوٹتی، وہاں بھی مولویوں سے جان ہے نا۔ ایسا حلال حرام کا مسئلہ مولوی سے، نکاح مولوی سے، جنازہ مولوی سے، عید مولوی سے، اور جمعہ مولوی سے ہے، دعا مولوی سے، دم درود بھی مولوی سے۔ ہم نے سوچا شاید جنازہ پڑھائے گا جان چھوٹ جائے گی، لیکن جان نہیں چھوٹے گی۔ مرنے کے بعد جنت میں پہنچ جائیں گے تب بھی جان نہیں چھوٹے گی۔ کہاں بھاگو گے؟ علماء کی قدر کرو، علماء کی۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ کیا ضرورت ہے علماء سے پوچھنے کی، کیا ضرورت ہے؟ اور بھائی یہ تو دنیا ہے ہی دار العمل، یہاں عمل ہی ہوتے ہیں۔ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں تو آخرت کے لیے ایک فصل تیار کرنی ہے، نیکیوں کی فصل، عقیدے کی فصل، نظریے کی فصل، اعمال کی فصل تیار کرنی ہے۔ اور یہاں بے وقوف لوگ کہتے ہیں علماء کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جنت میں علماء کے پاس، میری عقل یہ کہتی ہے جانے کی ضرورت نہیں تھی، اللہ پھر فرمانے کہ نہیں، جاؤ علماء کے پاس۔ کیا فرمائیں گے؟ جاؤ علماء سے پوچھ کر آؤ۔ ساری نعمتیں مل گئی، بیویاں مل گئی، حوریں مل گئی، باغات مل گئے، نہریں مل گئی، شراب حلال ہو گئی، موسیقی حلال ہو گئی، وہاں ہر چیز مل گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو بلائیں گے، پوچھیں گے، میرے بندے آپ خوش ہو؟ کہیں گے بالکل خوش ہیں۔ اللہ فرمائیں گے، اس خوشی سے بھی آپ کو بڑی چیز دوں؟ وہ عرض کریں گے، یا باری تعالیٰ، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جاؤ علماء سے پوچھ کر آؤ۔ اب کسی کو میں ایسی جانتا، میرے کو کیا ضرورت ہے کہ کوئی پوچھڑ دی؟ یہ شیطان ہے، یہ شیطان ہے۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 124 اور 125 آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو یہ منافق لوگ استہزاء کرتے تھے، میاں تیرا ایمان ود گئے،
قرآن کی فلاں آیت نازل ہوئی ہے، تیرا ایمان بڑھ گیا ہے، ایسے مذاق کرتے تھے۔ تو اللہ نے ان کو سمجھایا ہاں، جب اہل ایمان قرآن پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ان پر قرآن اترتا ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور جن کے دل میں مرض ہوتا ہے، کفر ہوتا ہے، بدعت ہوتی ہے، شرک ہوتا ہے، جب وہ قرآن سنتے ہیں تو ان کے شرک میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب اگلی بات مشاہدے کی ہے۔ پھر ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب عالم قرآن سمجھتا ہے، حدیث سمجھتا ہے، تو اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے اور امت کے لیے خیر کے راستے کھلتے ہیں۔ اور جب جاہل علماء کی سرپرستی کے بغیر قرآن حدیث سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ شیطان کا شاگرد بن جاتا ہے، وہ ابلیس کی طرح خود بھی گمراہ ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ کیا ضرورت ہے مولویوں کی؟ بھائی مولویوں کی جنت میں بھی ضرورت ہے، تو دنیا میں کہتے نہیں ہے؟ جنت میں بھی مولویوں کی ضرورت ہے، تو کہتے یہاں نہیں ہے۔ تو مثال مشہور ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو بے استادہ اور بے مرشد نہ بنائے، بے استاد اور بے مرشد کسی کو نہ بنائے، کیونکہ بے مرشد اور بے استاد شیطان ہے، شیطان کو کوئی استاد نہیں ہے۔ اگر اس نے اپنی لگام اللہ کے ہاتھ میں دی ہوتی تو اللہ کے فیصلے کو اللہ کی حکمت کے خلاف نہ کہتا۔ زمین پہ رہتا تھا، عبادت کرتے کرتے پہلے آسمان پہ پہنچا، دوسرے پہ پہنچا، تیسرے پہ پہنچا، چوتھے پہ پہنچا، 7ویں آسمان پر پہنچ گیا، فرشتوں کی سرداری مل گئی اسے۔ کتنے سال عبادت کی ہوگی، سالوں سال، ہزاروں سال کی ہوگی۔ اتنا سالوں عبادت کرنے کے بعد بھی اللہ کے فیصلے کو کہہ رہا ہے کہ تیرا فیصلہ حکمت کے خلاف ہے۔ کیوں؟ وجہ بتائی کہ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے بنا ہے۔ ایسا بدتمیز نکلا۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن حدیث خود پڑھنے سے سمجھ آ جاتا ہے، علماء کے پاس، اکابرین کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، وہ شیطان کی اولاد ہے، وہ شیطان کی نسل میں سے ہے، کہ شیطان نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا، بلکہ اس نے کہا میں زیادہ سمجھدار ہوں، میری فہم و فراست، میرا علم اتنا ہے کہ میں اللہ کے فیصلے پر تبصرہ کر سکتا ہوں۔ تو اس لانتی نے جب تبصرہ کیا تو کیا تبصرہ کیا کہ یا اللہ، جو تو نے آدم کو اپنا خلیفہ بنایا یہ ایک فیصلہ غلط ہے، اور دوسرا کیا کہا؟ حکمت کے بھی خلاف ہے، کیونکہ آگ مٹی سے بہتر ہے، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے۔ اپنی عقل پر بھروسہ کیا نا، اللہ کے حکم پر تبصرہ کرنا، قرآن حدیث پر تبصرے کرنا، اکابرین کی سرپرستی کے بغیر قرآن سمجھنے کی کوشش کرنا، سوائے ضلالت اور گمراہی کے کچھ نہیں۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ ہم خود بخاری شریف پڑھ لیں، خود بخاری شریف ترجمے والی پڑھ لیں، ترجمے والا قرآن اٹھا کے پڑھ لیں، ہمیں بڑی سمجھ آتی ہے، کسی مولوی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ شیطان کی اولاد ہے، یہ روحانی اولاد ہے شیطان کی۔ یہ کیا سمجھے قرآن کو؟ تمہارا باپ ابلیس نہیں سمجھا، تم کیا سمجھو گے؟ ابلیس اللہ کا حکم سمجھائے؟ اللہ نے حکم دے دیا کہ میں نے آدم کو اپنا خلیفہ بنایا، سجدہ کرو، اس نے کہا نہیں، بس تکبرا، ابا، انکار کیا، تکبر کیا، مردود اور زندیق ہو گیا۔ اور سمجھ آ گئی تو جنت میں علماء سے جان نہیں چھوٹتی، دنیا میں چھوٹے گی، تو اس لیے علماء کے ساتھ رہیے۔ تو بہرحال وہ علماء کے پاس آئیں گے، سارے جنتی اپنے اپنے علماء کے پاس جائیں گے۔ جیسے دنیا میں آپ کا امام ہے، آپ کا عالم ہے، آپ کا اس کے ساتھ تعلق ہے، تو کل جنت میں بھی آپ اسی عالم کے پاس جائیں گے، پوچھیں گے حضرت اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ جنت سے، جنت کی نعمتوں سے آپ کو اعلیٰ چیز دے دوں، وہ کیا ہے؟ تو علماء کرام بتائیں گے کہ وہ اللہ کی رضا ہے، وہ اللہ کی رضا ہے، کہ اللہ اپنی رضامندی کا اعلان کر دے۔
پھر حاضر ہوں گے، عرض کریں گے یا باری تعالیٰ ہمیں وہ چیز عطا فرما دیں جو جنت سے بھی افضل ہے، جنت کی نعمتوں سے بھی افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں تم کو اپنی دائمی ابدی ہمیشہ ہمیشہ کی رضامندی کا پروانہ دیتا ہوں اور گارنٹی دیتا ہوں کہ ہمیشہ ہمیشہ کبھی بھی آپ سے ناراض نہیں ہوں گا۔ سمجھ آئی؟ تو علماء ہمارے سروں کا تاج ہیں۔ جو شخص علماء کو چھوڑ کر، اکابرین کو چھوڑ کر اپنی طرف سے قرآن حدیث سمجھتا ہے، سوائے گمراہی کے کچھ نہیں ہے اس کے پلے میں۔